اسد مجید جیسے لوگوں کے بارے میں ہی کسی نے کہا ہے، ایہو جے پت جمن ماما کدرے کدرے کوئی، اے پتر ہٹانتے نہیں وکدے، تو لب دی پھریں بازار کوڑے۔ سائفر کو لے کر اسد مجید پر کتنا زیادہ دباؤ ہوگا کہ ان لوگوں کی پی ڈی ایم حکومت کی مرضی کا بیان دے دیں، کیونکہ سائفر ان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ بن چکا ہے، بدنامی کا داغ بن چکا ہے، جس کو دھونے کے لیے امپورٹڈ حکومت کی طرف سے پوری کوشش کی گئی۔ اعظم خان کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا، دوسری مرتبہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، لیکن اس اجلاس سے بھی وہی کچھ نکلا جو پہلے عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس سے نکلا تھا۔ وہی کہا گیا کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے معاملات میں مداخلت کی گئی ہے، جو قابل مذمت ہے۔ اسد مجید صاحب کی طرف سے جب وہ پاکستان کے امریکہ میں سفیر تھے، امریکی حکومتی نمائندے ڈبلیو کی طرف سے ان کے ساتھ ملاقات کی جاتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نہ ہٹایا گیا تو پھر پاکستان سنگین نتائج کے لیے تیار رہے، اگر عمران خان کو ہٹا دیا جاتا ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے تو پھر پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ سائفر کی صورت میں یہ پیغام اسد مجید کی طرف سے پاکستان کو بھجوا دیا گیا۔ عمران خان اس پر کئی بار سوال اٹھا چکے ہیں کہ یہ کس کو کہا جا رہا تھا، کیونکہ وزیر اعظم تو میں تھا، مجھے ہٹانے کے لیے کیا مجھ کو ہی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پھر پاکستان سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی، کامیاب ہو گئی، عمران خان گھر چلے گئے، شہباز شریف کی سربراہی میں پی ڈی ایم نے حکومت بنا لی۔ سائفر کے تناظر میں دیکھا جائے یا دیگر معاملات کا جائزہ لیا جائے جو کچھ پاکستان میں ہوتا رہا، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ امریکہ کے کہنے پر، امریکہ کی ہدایت پر، امریکہ کی ڈکٹیشن پر، امریکہ کے حکم پر یا امریکہ کے دباؤ پر کیا گیا۔ سائفر کے بارے میں کبھی اس کو جعلی قرار دیا گیا، کبھی اس کو خود ساختہ قرار دیا گیا، لیکن اب کسی کے ذہن میں بھی کسی قسم کی شک نہیں رہی۔ یہ واقعی پاکستان کے امریکہ میں سفیر اسد مجید کی طرف سے بھیجا گیا سائفر تھا، پیغام تھا جو امریکی حکومتی نمائندے ڈونلڈ لو کی طرف سے دیا گیا تھا۔ یہ لوگ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کرانے کے بعد حکومت میں آ گئے، اقتدار میں آ گئے، لیکن ان کا یہ اقتدار ان کے ماتھے پر کلنک کا ایک ٹیکہ ہمیشہ کے لیے لگا رہے گا۔ ان کے ماتھے پر لگا یہ سٹیکر، یہ نشان کبھی ہٹ نہیں سکے گا، مٹ نہیں سکے گا، اتر نہیں سکے گا، دھویا نہیں جا سکے گا۔ اس کے لیے ان کی طرف سے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ کبھی اعظم خان کو سامنے لایا گیا، کبھی ایف آئی آر درج کروائی گئی، کبھی مقدمہ درج کروایا گیا، لیکن ماتھے پر لگا ہوا یہ داغ اترنے میں نہیں آ رہا اور ہمیشہ کے لیے ان کے ماتھے پر اسی طرح سے چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا دوسرا اجلاس شہباز شریف صاحب کی صدارت میں ہوا، وہ پاکستان کے ان دنوں وزیر اعظم تھے۔ اس اجلاس کے دوران بھی سائفر سے ڈینائی نہیں کیا گیا، اس کو مداخلت ہی قرار دیا گیا۔ بہرحال شہباز شریف صاحب اور ان کے پروردگان یہ ضرور کہتے رہے کہ یہ مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی۔ اسد مجید پر کون سا دباؤ نہیں ہوگا جو ان پر ڈالا گیا ہوگا اور ان کو سائفر کے بارے میں کچھ ایسا کہنے پر مجبور کیا جاتا رہا ہوگا جس سے ان پر لگے ان الزامات کی شدت میں کمی آ سکے، جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں رجیم چینج امریکہ کے کہنے پر ہوئی، امریکہ کی مداخلت پر ہوئی۔ لیکن اسد مجید کی طرف سے جو پہلے روز کہا گیا تھا وہی انہوں نے دوسرے روز کہا، وہی انہوں نے درمیانی وقفے میں کہا اور وہی انہوں نے آخر کار کہا جب وہ ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائر ہونے سے پہلے وہ پاکستان میں سیکرٹری خارجہ تھے۔ ایک موقع پر پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ان کو پاکستان لایا جائے، ان سے پوچھا جائے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، لیکن وہ پاکستان میں سیکرٹری خارجہ بنے۔ ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن انہوں نے اپنے پہلے دن کے موقف میں تبدیلی کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسے سپوت کے بارے میں پھر کیوں نہ کہا جائے، ایہو جائے پت جمن ماواں اور اے پتر ہٹانتے نہیں وکدے۔
ایسے لوگوں کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی دباؤ میں نہیں آتے، جو جھکتے نہیں ہیں، جو بکتے نہیں ہیں، اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتے، جو جھک جاتے ہیں، بک جاتے ہیں، دباؤ میں آ جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے عاری ہو کر ظلم و جبر کی آبیاری کرنے لگتے ہیں، ان کی پیشانیاں مرتے دم تک داغدار رہتی ہیں۔ آخر میں اللہ حافظ کرنے سے پہلے ہم ضرور کہیں گے اسد مجید کے لیے، اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے۔ اللہ حافظ۔